ایک ایسا آئلینڈ جہاں قدرتی آفت کا ایسا مظاہرہ برپا ہوا جو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہو، لیکن سیٹلائٹ نے وہ منظر ریکارڈ کیا ہے۔ سائبیریا کے گھنے جنگل میں پلین کریش کا منظر ہو، سہارا ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ بنے اس اسکوائر شیپ کا راز ہو، یا پھر صومالین کوسٹ کی ایک ریموٹ لوکیشن پر بنے ہزاروں رنگ برنگی کنویں۔ ہماری دنیا ایسی حیرت انگیز اور انوکھی جگہوں سے بھری پڑی ہے جن کو ہم زمین سے دیکھ ہی نہیں پاتے۔ آج ہم ایسی ہی 10 چھپی ہوئی لوکیشنز کا پردہ فاش کریں گے اور ہمیشہ کی طرح ان اسٹرینج لوکیشنز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ زم ٹی وی میں آپ کا سواگت ہے۔ ناظرین، بات شروع کرتے ہیں ایک انوکھے آئلینڈ سے۔ جاپان سے قریب 1200 کلومیٹرز ساؤتھ ایسٹ میں دیکھا جائے تو پیسیفک اوشن میں ایوو جیما نامی ایک چھوٹا سا آئلینڈ ہے۔ ورلڈ وار 2 میں اس آئلینڈ پر جاپان اور USA کی جنگ ہوئی تھی، جس کی نشانیاں آج تک یہاں بکھری ہوئی ہے۔ پر جو چیز آپ کو دکھانی ہے وہ یہ ہے کہ اگر گوگل ارتھ پر 2005 کی سیٹلائٹ امیج میں دیکھا جائے تو اس آئلینڈ کے ویسٹ کوسٹ پر ساحل سے 200 میٹر دور پانی میں کچھ پتھر دکھیں گے، لیکن اگر فریش سیٹلائٹ امیج میں دیکھا جائے تو سمندر نیچے اتر گیا ہے اور جو پہلے پتھر لگ رہے تھے وہ اصل میں شپ ریکس ہیں۔ پچھلے 20 سالوں میں جو شپ ریکس 200 میٹر ساحل سے دور تھے اب وہ خشک زمین پہ آ چکے ہیں۔ یہ US نیوی کی شپس تھی جو 1945 میں جنگ کی نذر ہو گئی۔ پر یہاں سوال یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جب پوری دنیا کا سی لیول بڑھتا جا رہا ہے، ایوو جیما آئلینڈ پر سی لیول کم کیوں ہوا ہے؟ اس کے ہیں اگلی لوکیشن کی طرف۔ رشیا کے فار نارتھ ایسٹ ریجن میں سائبیریا کے ویران جنگلات کے بیچوں بیچ اولن یوک نامی ایک ریور گزر رہی ہے۔ اس ریور کے کنارے پر ایک آکسبو لیک موجود ہے، یعنی وہ جھیل جو پہلے ریور کا ہی حصہ ہوتی تھی۔ اس لیک کے پاس اگر زوم کیا جائے تو جنگلات کے بیچ ایک پلین کریش کا ملبہ نظر آ رہا ہے۔ سیٹلائٹ امیج سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پلین نے جنگل کے درختوں کو چیرتے ہوئے کریش لینڈنگ کی ہے۔ دیکھنے میں یہ ٹوین انجن اینٹونوو AN-30 لگتا ہے۔ بیورو آف ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹس آرکائیوز میں ڈھونڈنے پر معلوم پڑا کہ 22 جون 2022 کو ایک اینٹونوو AN-30 یاکوٹسک ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوا اور اس کو اولن یوک تک جانا تھا۔ اس میں 6.5 ٹن سامان اور 7 کرو ممبرز موجود تھے، پر اولن یوک ایئرپورٹ سے قریب 15 کلومیٹرز پہلے ہی اس کا فیول ختم ہو گیا اور دونوں انجنز بند ہو گئے۔ مجبوراً پائلٹ نے جنگل کے اوپر کریش لینڈنگ کی۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں سارے کرو ممبرز بچ گئے، لیکن پلین کو اتنا نقصان پہنچا کہ اس کی ریپیئر پاسبل نہیں تھی۔ حادثے کے وقت کھینچی گئی فوٹو میں دیکھا جائے تو جہاز کے ٹیل ایلیویٹرز کٹے ہوئے ہیں، جو سیٹلائٹ امیج میں پوائنٹ آف کانٹیکٹ کے پاس دیکھے جا سکتے ہیں۔ پیسیفک اوشن میں نیوزی لینڈ کے ساؤتھ میں ایک آئلینڈ ہے جس کو آکلینڈ آئلینڈ کہا جاتا ہے۔ اس آئلینڈ کے برابر میں ایک اور آئلینڈ ہے اور اس کا نام کافی عجیب سا ہے۔ جی ہاں، ڈس اپوائنٹمنٹ آئلینڈ۔ پر آخر اتنا عجیب نام کیوں؟ انٹرنیٹ ریسرچ کرنے پر معلوم پڑا کہ 18 اور 19 سینچری میں سمندر کے اس حصے میں ویلز کا شکار بہت کامن تھا۔ انگلینڈ سے لوگ پیسیفک اوشن کے اس حصے کا رخ کرتے تھے، خاص کر انٹارکٹیکا کے قریب۔ کئی مہینوں کے سفر کے دوران ان کا کھانا پانی، لکڑیاں سب ختم ہو جاتی تھی۔ اس وقت جب دور سے اس خوبصورت آئلینڈ پر نظر پڑتی تھی تو شکاری سوچتے تھے کہ کیوں نہ یہاں جا کر کچھ ریسٹ کیا جائے اور اپنی سپلائیز وغیرہ بھی ریفل کی جائے۔ لیکن کئی 100 میل سفر کرنے کے بعد جب وہ یہاں پہنچتے تب اس آئلینڈ کا اصلی چہرہ نظر آتا۔ یہاں نہ لیکس ہے، نہ چشمے، نہ درخت ہے اور نہ ہی کوئی کھانے کی چیز، اور اوپر سے یہاں ٹھنڈی ہوائیں اتنی تیز ہیں کہ یہاں رہنا بھی امپاسبل ہے۔ اسی وجہ سے جو بھی یہاں آتا مایوس ہو کر لوٹتا تھا۔ تب سے لے کر اس آئلینڈ کا نام ہی ڈس اپوائنٹمنٹ آئلینڈ پڑ گیا۔ اب چلتے ہیں چائنا کی طرف۔ چائنا کے نارتھ ویسٹ علاقے میں شن جینگ ویگر نامی آٹونومس ریجن موجود ہے۔ دور دور تک صرف ریگستان اور بنجر زمین۔ گوگل ارتھ پہ چھان بین کے دوران یہاں ایک بہت بڑی فیسلٹی بنی ہوئی پائی گئی، پر یہاں حیرانی کی بات اس فیسلٹی کا اتنے ریموٹ ایریا میں ہونا نہیں، بلکہ حیرانی کی بات تو یہاں پڑے 2 فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے پتھر ہیں۔
قریب 100 میٹر جتنے بڑے پہلی نظر میں دیکھنے والے یہ پتھر یوں محسوس ہوتا ہے اپنا سایہ نیچے کی طرف بنا رہے ہیں، پر سچائی کا علم تب ہوتا ہے جب ہم اس فیسلٹی کے دوسرے شیڈوز کو دیکھیں تو وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں بن رہے ہیں۔ تو آخر میں یہ بات سامنے آئی کہ اصل میں یہ ایک آپٹیکل ایلیوژن ہے۔ یہ اتنے بڑے پتھر نہیں بلکہ فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے 2 جائنٹ سنک ہولز ہیں۔ ہسٹوریکل سیٹلائٹ امیجز میں دیکھنے پر معلوم پڑا کہ یہ سنک ہولز حال ہی میں بنائے گئے ہیں، پر اس کا ریزن کیا ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں پڑا۔ قدرت کی طاقت کا لائیو مظاہرہ دیکھنے کے لیے اسپین کے لا پالما آئی لینڈ سے زیادہ بہتر کوئی جگہ نہیں۔ ویسٹ افریقن کوسٹ سے چند 100 کلومیٹرز دور اٹلانٹک اوشن میں چند آئی لینڈز موجود ہیں جو اسپین کی ایڈمنسٹریشن میں آتے ہیں۔ یہاں کے لا پالما آئی لینڈ میں قریب 1 لاکھ لوگ بستے ہیں۔ 17 اگست 2021 کی سیٹلائٹ امیج میں دیکھا جائے تو یہاں سب کچھ نارمل تھا، لیکن صرف 2 دنوں کے بعد 19 اگست 2021 کو قریبی والکینو پھٹا اور پھر اس شہر کی حالت کچھ اس طرح ہو گئی۔ پورا شہر والکینک ایش کی موٹی لیئر کے نیچے دب گیا اور آج تک دبا ہوا ہے۔ سعودی عربیہ میں موجود عربین ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ، جہاں سے قریبی انسانی آبادی کئی 100 کلومیٹرز دور ہے، ریت کے بیچ ایک عجیب اسکوائر شیپ کا نشان دیکھا گیا ہے۔ ایک سائڈ سے دوسری طرف اس کی لمبائی قریب 400 میٹرز ہے۔ اس کی ایک سائڈ پہ ایک انٹرنس جیسی چیز رکھی گئی ہے جو شاید اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں کبھی کوئی رہتا تھا۔ کیا یہ قدیم دور کے کسی مسافر خانے کے بقایا جات ہیں یا کچھ اور؟ اس ایریا کی ہسٹوریکل سیٹلائٹ امیجری بھی موجود نہیں ہے، لیکن اگر کافی زوم آؤٹ کیا جائے تو بلر ہی صحیح لیکن ہسٹوریکل ڈیٹا موجود ہے۔ سیم اسی جگہ 2007 میں یہاں اسی اسکوائر کے اندر کچھ اسٹرکچرز یا بڑے بڑے کیمپس بنے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے صرف 1 سال پہلے یہاں کسی قسم کے کوئی نشان موجود نہیں تھے، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے 2007 میں ہی بنایا گیا تھا۔ پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ویران جگہ پر یہ کیا چیز ہے اور کس نے بنائی؟ گاڑیوں کے نشانات دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کام آئل ایکسپلوریشن ٹیم کا ہو سکتا ہے۔ ریگستان میں آئل ڈھونڈنے کے لیے یہ ٹیمز جہاں بھی کیمپس لگاتی ہے اپنے آس پاس کھدائی کر دیتی ہے تاکہ زہریلے جانور اور کیڑے اندر نہ گھس سکیں۔ اسی لوکیشن سے تھوڑا ہی آگے ایسا ہی ایک اور اسکوائر نشان بھی ہے، اور یہاں پر بھی 2007 میں ہی کچھ ایکٹیویٹی ہوتی دکھ رہی ہے۔ اب چلتے ہیں امریکہ میں موجود لیک اوروول کی طرف۔ 2021 میں کیلیفورنیا میں شدید خشک سالی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے لیک اوروول بالکل سوکھ گئی اور اس میں ڈوبی ہوئی مختلف چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ٹھیک اس اسپاٹ پر لیک کا پانی 65 فیٹ گہرا ہے، پر لیک سوکھنے کے بعد 30 مئی 2021 کے امیج میں دیکھا جائے تو یہاں ایک کریشڈ SUV گاڑی نظر آئے گی۔ اس لوکیشن کے برابر سے اوروول ہائی وے گزرتا ہے جو ایک پہاڑی راستہ ہے، اور جس جگہ یہ SUV جیپ پڑی ہے وہاں ایک شارپ ٹرن بھی موجود ہے۔ تو چانسز ہے کہ شاید یہ گاڑی کبھی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی تھی اور پھر اس کا ملبہ لیک کی گہرائی میں گم گیا، جو لیک سوکھنے کے بعد 2021 میں جا کر ظاہر ہوا۔ صومالیہ کے ساحل سمندر پر یہ ایریا دیکھیں جہاں ہزاروں چھوٹے چھوٹے گول نشانات موجود ہیں۔ ہر گول سوراخ کا ڈایامیٹر قریب 10 میٹرز ہے اور اس کے اندر رنگ برنگی پانی بھی موجود ہے۔ انٹرنیٹ ریسرچ کرنے پر معلوم پڑا کہ یہ کوئی نیچرل فینومینون نہیں ہے، بلکہ یہاں کے لوکلز نے یہ کنویں خود کھودے ہیں، اور ایسا کرنے کے 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو زمین کے اندر گراؤنڈ واٹر کو یہیں پر روکنا تاکہ وہ آگے کی زمین کو سمندر کے نمکین پانی سے خراب نہ کرے، اور دوسرا یہ لوگ ان ویلز میں سے نمک نکال کر اسے سیل کرتے ہیں۔ گرم علاقے میں ہونے کی وجہ سے یہ ویلز ایک نیچرل سالٹ ایویپریشن پونڈز کے طور پر کام کرتی ہے۔ یہ 2023 میں کھینچی گئی یوکرین کی ایک ایئر بیس کا منظر ہے۔ اس میں جو پلین آپ کو دکھ رہا ہے وہ ٹوپولیو Tu-95 اسٹریٹجک بمبر ہے، پر اس جہاز کے اوپر کالے رنگ کے گول سرکلز نظر آ رہے ہیں، جبکہ اسی لوکیشن کی 1 سال پرانی سیٹلائٹ فوٹو کو دیکھا جائے تو اس جہاز پر یہ بلیک نشانات نہیں ہے۔ تو پھر آخر یہ کیا چیز ہے؟
اصل میں یہ سیٹلائٹ امیج رشیا یوکرین وار کے شروعاتی دنوں میں کیپچر کیا گیا تھا۔ جہاز کے اوپر بلیک سرکلز اصل میں گاڑی کے پرانے ٹائرز ہیں۔ ان کو آپٹیکل کیموفلاج کرنے کے لیے جہاز کے اوپر رکھا گیا ہے۔ ٹائرز کیونکہ ربر کے ہوتے ہیں تو اگر ڈرونز پر لگا آٹومیٹڈ آبجیکٹ ریکگنیشن سسٹم ویوز پھینکے گا تو وہ ویوز ٹائر سے ٹکرا کر جہاز کی ڈیجیٹل شیپ کو بگاڑ دیتی ہے، جس سے ڈرونز یا میزائلز کو ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ گوگل ارتھ کی اسٹرینج لوکیشنز کی بات ہو اور سہارا ڈیزرٹ کا نام نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سہارا ڈیزرٹ کی اس ریموٹ لوکیشن پر ریت کے ٹیلوں کے بیچ یہ ایک خوبصورت جیولوجیکل فارمیشن ہے جس کو 2013 میں کیپچر کیا گیا تھا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اینشنٹ والکینو ہے جس کا کریٹر یا میگما چیمبر اب زمین پر ایکسپوز ہو چکا ہے، اور پچھلے کئی سو سالوں سے اس میں کوئی والکینک ایکٹیویٹی نہیں ہوئی۔ آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔